إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين۔ دوسرا مورد جو ہم دیکھتے ہیں جو اجتماعی طور پہ روزے سے متوقع ہے اور روایات اور آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ ہے صبر کا اضافہ کرنا انسان کی استعداد کو، اس لیے تاکہ وہ مشاکل اور مشکلات کو برداشت کر سکے۔ جس طرح سے قرآن مجید کی اس آیہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور صلاۃ سے مدد لو۔ تو مفسرین یہاں پہ لکھا ہے کہ صبر کے ایک مصادیق میں سے روزہ ہے، یعنی روزے کے ذریعے سے انسان اپنے تحمل اور بردباری کو بڑھا سکتا ہے۔ بہت ساری دوسری چیزیں جو انسان عام زندگی میں شاید ان کو برداشت نہ کر سکے، تھوڑی سی پیاس لگتی ہے انسان کو جلدی میں جاتا ہے تاکہ وہ پانی پی لے، تھوڑی سی بھوک لگتی ہے جلدی میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کھا لے اور اس کی بھوک جو ہے وہ مٹ جائے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری خواہشیں ہیں انسانوں میں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو چیز دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ تو اجتماعی طور پہ بھی اگر ایک قوم کے اندر صبر زیادہ ہو تو وہ جہاں پہ مشکلات کو برداشت کر کے اپنے اوپر وہ تحمل اور بردباری والا یہ رفتار کو رائج کریں تو یہ سبب بنتا ہے کہ وہ قوم ترقی کرے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان خود انفرادی طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انسان صبر کو پیشہ کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اجتماعی طور پہ بھی اس کی برداشت بڑھتی ہے، اور بہت سارے مسائل جو آج ہمارے معاشرے میں صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، آج کل رشتہ دار آپس میں ان کی نہیں بنتی، خانوادے کی اپنے آپس میں نہیں بنتی، دوست سے بہت ہی انتہائی چھوٹی چیز پہ ناراض ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چیز پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر میں صبر و تحمل اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ روزہ ہے جو انسان کو صبر سکھاتا ہے، یہ مہینہ رمضان ہے کہ جو انسان کو سکھاتا ہے کم سے کم اس مہینے کے لیے انسان اپنے اندر میں صبر کا جذبہ پیدا کرے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتی ہے اور یہ متوقع ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر سے بہتر بنائے، اور اس کا اثر معاشرے میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس طرف نشاندہی کر دی گئی ہے کہ بھائی روزہ آپ کو حسن خلق، اچھا اخلاق سکھاتا ہے۔ جس طرح سے ایک حدیث میں آیا ہے ایھا الناس من حسن فیکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو تم میں سے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا کان لہ جواز علی الصراط، اس کے لیے صراط مستقیم پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ یوم تزل فی الاقدام، جب یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے قدم لرز جائیں گے اور وہ صراط مستقیم سے نہیں چل سکیں گے، لہٰذا وہ یہاں پہ یہ جواز پیدا کریں گے کہ وہ چل سکتے ہیں۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، اسی طرح سے جو شخص اس مہینے میں دوسرے لوگوں پر جو اس کے دست نشین ہیں، کنیز ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کے ساتھ وہ اچھے سلوک کے ساتھ اگر چلے، ان کے ساتھ رعایت کرے، ان کو سختی سے پیش نہ آئے، یہ شخص اس چیز کا امیدوار رہے کہ کل خدا کے حضور میں اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ انجام دے گا۔ اسی طرح سے فرمایا من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ، جو شخص اپنی برائی کو، اپنے شر کو، اپنی بد اخلاقی کو، اپنے بری رفتار کو اس مہینے میں کنٹرول کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، قیامت کے دن خدا بھی اسے اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ اور من اکرم فیہ یتیما، یہ سارے کے سارے اجتماعی اثرات ہیں رمضان کے۔ جو بھی یتیم کے اوپر ہاتھ رکھے، دست شفقت رکھے، نرمی سے پیش آئے، اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، اللہ جس دن اس سے ملاقات کرے گا یعنی قیامت کے دن، اس دن اللہ اس کی تکریم کرے گا کہ تم نے یتیم کی تکریم کی، لہذا میں آج تمہاری تکریم کرتا ہوں۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصل اللہ برحمتہ،
ایک اجتماعی اثر جو رمضان ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو صلہ رحم کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بحال کرے۔ پورا سال گزر گیا، کسی چھوٹی بڑی بات پہ آپ نے اپنے خاندان سے، اپنے عزیزوں سے قطع تعلق رکھا، اس مہینے میں خدا کے لیے اگر کوئی بندہ صلہ رحم کرے اور ان سے رابطہ رکھے اور اپنی اس ناراضگی کو خدا کے لیے ختم کر لے تو پھر وہ شخص امیدوار ہو اس بات کا کہ وصلہ اللہ برحمتی یوم یلقاہ، جب قیامت کے دن خدا کے حضور وہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا رابطہ بحال رکھے گا اور چھوڑے گا نہیں اس کو۔ یعنی دیکھتے ہیں کہ ایک اجتماعی اثر جو رمضان ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قدورتوں کو انسان ختم کر لے اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو جا کے ان سے ملے، ان سے رابطہ رکھے اور ان کے درمیان جو قدورتیں تھیں ان کو ختم کر لے۔ اسی طرح سے آخری چیز جو رمضان ہم سے چاہتا ہے وہ اجتماعی طور پر بھی ہے، انفرادی طور پر بھی ہے، وہ گناہ سے دوری ہے۔ یعنی انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو یہ فقط زبان کا روزہ نہیں ہے کہ انسان منہ کا روزہ نہیں ہے کہ کوئی چیز نہ کھائے، فقط شکم کا روزہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں نہ ڈالے، بلکہ ائمہ کے احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی رفتار میں ہر چیز کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ کوئی سوال کرتا ہے، کبھی کوئی ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے، بھائی اچھا اخلاق رکھنا ہے یا زبان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے تو پورے سال میں بچاؤ، فقط رمضان میں کیوں؟ یہ انحصار کہ فقط رمضان میں ہو یہ کسی روایت میں نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں کہا گیا کہ بھائی روزہ جب تم اپنے آنکھ کا روزہ رکھتے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گناہ سے دور رکھتے ہو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو گناہ سے دور رکھتے ہو، اپنے ہاتھ کو گناہ سے دور رکھتے ہو تو یہ فقط رمضان میں ہو، نہیں۔ یہ رمضان ایک ایسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک ٹریننگ ہے خدا کی طرف سے، یہ ایک اپنی رفتار کو بنانے کا سلیقہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بناؤ اس طرح سے رمضان میں کہ جب رمضان گزر جائے ایک مرتبہ آپ کی رفتار درست ہو گئی، آپ ہمیشہ ایسا کریں گے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ جب کوئی فوجی جوان اپنی ٹریننگ کے لیے فوجی کیمپ میں جاتا ہے تو اس کو ہر چیز کی تربیت دی جاتی ہے، بھائی 5 بجے آپ کو اٹھنا ہے، پھر آپ کو یہ کام کرنا ہے، پھر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اب سارے جو رولز اور قواعد اس کو بتائے جاتے ہیں وہ فقط ٹریننگ کے درمیان نہیں ہوتے ہیں، فقط اس کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ یہ کام انجام دو، پھر جب آپ جا کے کسی محاذ پر بیٹھیں گے وہاں پہ یہ سارے کام آپ کو کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر رمضان میں آپ اپنے کردار کو اور اپنے اعضاء کو، اپنی رفتار کو گناہ سے بچا لیتے ہو تو یہ آپ کے لیے ایک مشق ہے تاکہ آپ رمضان کے بعد بھی اسی رفتار کو باقی رکھیں۔ لہذا روایات میں بہت اصرار ہے کہ بھائی روزہ فقط کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، امام علی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ روزہ گناہوں سے اجتناب کا کام ہے۔ لہذا گناہوں سے اجتناب کا کام یہ ہے کہ انسان فقط اپنے منہ کو اور اپنے شکم کو فقط کھانے سے جو ہے نا اجتناب نہ کرے لیکن گناہوں کو بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں مولا فرماتے ہیں سیام القلب عن الفکر فی العصام افضل من سیام البطن عن الطعام، اگر ایک بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روزہ رکھتا ہے کہ میں کوئی چیز کھاؤں گا نہیں، کوئی چیز پیوں گا نہیں، یہ روزہ ہے، یہ فضیلت رکھتا ہے، اس کے درجات ہیں، اس کا ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کو پاک کرے۔ کس چیز سے پاک کرے؟ اپنی فکر کو اس چیز سے پاک کرے کہ اس میں گناہ کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے، یعنی اپنے ذہن میں گناہ کی سوچ رکھنا یہ بھی ایک خدا کے لیے جو کام کرتا ہے اس کو اس سے پرہیز کرنے چاہیے۔ اپنے دماغ کے لیے یہ روزہ رکھے کہ اس میں گناہ نہیں آنا چاہیے۔ لہذا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ اپنے اعضاء کو گناہ سے بچاؤ، آنکھ کو اپنے کو گناہ سے بچاؤ۔ اب اگر اس کو اجتماعی طور پہ ہم دیکھیں کہ بھائی جب میں انفرادی طور پہ گناہ سے دوری کروں گا، مسلمان دوسرے بھی دوری کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں جو گناہ کی رفتار ہے وہ کم ہوگی، اور اس کا اثر نہ فقط ہماری انفرادی زندگی پر ہوگا بلکہ اجتماعی زندگی پر بھی ہوگا۔ اور یہ رمضان مہینہ اور یہ اسلام ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں کم سے کم مسلمان اپنے اس اصلی
جو عبد خداوندی ہونے کا ثبوت دے اور اس کی تجلی دکھائے، تاکہ انسان رمضان میں جب اپنی رفتار کو اور اپنی گفتار کو گناہوں سے بچائے گا تو یہ اثر معاشرے کے اوپر، نہ فقط مسلمانوں کے اوپر بلکہ تمام وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر بھی محسوس ہوگا کہ بھائی یہ میرا بھائی جو مسلمان تھا اب تک وہ ایسے رہ رہا تھا، لیکن رمضان آیا ہے تو اس کی رفتار ختم ہو چکی ہے، تو انسان اس سے بچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔